اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 43واں درس شروع کر رہے ہیں۔ ضیاء النبی شریف حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہے۔ اس کی دوسری جلد چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن کا ذکر کریں گے۔ حضرات محترم، جو کچھ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے آپ کے اسم مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن دوسری روایات میں یہ ہے کہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو مدعو کیا۔ اسی روز حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ کیا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا۔ آپ نے اپنے قبیلہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، جس بیٹے کے تولد کی خوشی کے اندر تو نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرات محترم، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام محمد تجویز کیا ہے۔ تو وہ اس طرح حیرت کے اندر رہ گئے۔ انہوں نے آپ فرمایا کہ آپ نے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر یہ نام کیوں نہیں رکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے یہ نام اس لیے تجویز کیا ہے کہ آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی حمد بیان فرمائے اور زمین کے اندر اس کی مخلوق اس کی حمد بیان فرمائے۔ حضرات محترم، کلمہ محمد کی تشریح کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، قال اہل اللغت کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدا، فرماتے ہیں اہل لغت کے وہ جو ہستی تمام صفات خیر کی جامع ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ امام ابو محمد زہرہ اس میں محمد کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ تفعیل کا یہ صیغہ ہے کسی فعل کے بار بار واقع ہونے اور لمحہ بلمحہ وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں استمرار کا پایا جاتا ہے، یعنی ہر آن وہ نئی آن زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق محمد کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہر لمحہ ہر گھڑی نو بنو تعریف و ثنا کی جاتی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ علامہ سہیلی اس نام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی لغت میں محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، والذی یحمد حمدا بعد حمد، کیونکہ مفعول کے وزن پر اس کا فعل کا تکرار مقصود ہوتا ہے۔ مضرب مدح اس کا وزن بھی مفعول ہی ہے، وہ ان کے معنی بھی تکرار کے ہیں۔ دوسرا مشہور و معروف نام آپ کا نام نامی احمد ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو اسی نام سے یاد کیا۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے احمد الحامدین، یعنی ہر حمد کرنے والے سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ برادران اسلام، انسان کو کتابیں پڑھنے کے لیے گرامر کے اوپر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں کے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک خطیب کی ویڈیو وائرل تھی کہ وہ بڑے جوشیلا انداز کے اندر احمد کے اوپر بحث کر رہے تھے، وہ اس کی غلط وہ ترجمہ کر رہے تھے، اس کو واحد متکلم کا صیغہ بنا رہے تھے۔ تو یہ واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ حضرات محترم، ویسے تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لمحہ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا سے آباد ہے۔ حضور کی تحمید و تمجید کی ہر ادا سب سے نرالی اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن حضور کی یہ شان احمدیت پوری آب و تاب سے روز معاشر اشکارا ہوگی جب حضور رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر سر بسجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے لیے اپنے حبیب کا سینہ کھول دے گا، حمد کے سرمدی خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے،
صدر انور میں معرفت الہی کا بحر بے کراں اٹھاٹھے مارنے لگے گا۔ حضور کی زبان فیض ترجمان اس کی تہ سے حمد کی موتی چن چن کر بکھیر رہی ہوگی۔ جملہ اہل معاشر پرکیف و سرور کی مستی پر چھا جائے گی ان پر۔ اس بے مثل و بے نظیر تحمید و تمجید کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، دست مبارک میں لوائے حمد عطا فرمائے گا۔ اس وقت انوار الہی کی ذوفشانیاں اور شان احمد کی ضیاء پاشیوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہر چیز وحید خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کہ اللہ اکبر کے ترانے الاپ رہی ہوگی۔ ہم گناہ گار، ہم عصیہ کار بھی آگے بڑھ کر آئیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے احمد سے سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والے تھے، اس کی برکت سے محمد ہوئے۔ تا ابد بار بار ان کی تعریف و ثنا کے زمرے بلند ہوتے رہیں گے، نہ زبانیں خاموش ہوں گی، نہ ہی قلم کی کوئی ذرا صبر ہوگا، نہ معانی و معارف کے موتی ختم ہوں گے، نہ ان موتیوں کے بارے میں جو ان بہار پرونے والے ہیں وہ بس کریں گے۔ جمال مصطفی کے گلشن میں نت نئے پھول کھلتے رہیں گے، سلیقہ شعار گل چین انہیں چنتے رہیں گے، جھولیاں بھرتے رہیں گے اور مشک بار گلدستے تیار کر کے بزم کونین کو سجاتے رہیں گے اور فضائے عالم کو عنبرین بناتے رہیں گے۔ رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بزم رنگ و بو میں رونق افروز ہونے والی یہ بات مشہور ہو چکی ہے تھی کہ نبی آخر زمان کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا۔ کئی لوگوں نے اس آرزو میں اپنے بچوں کو اس نام سے موسوم کیا کہ شاید یہ سعادت انہیں ارزانی ہو۔ ابن فورک نے کتاب الفصول میں 3 ایسے بچوں کا ذکر کیا ہے جو اس نام سے موسوم ہوئے، ساتھ ہی ایک لکھا ہے کہ ایک چوتھا بچہ بھی تھا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تو برادران اسلام انہوں نے اس کے نام لکھے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی اور شخص نے ان میں سے کسی شخص کو نبی مانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کو ہر قسم کے التباس سے محفوظ رکھا تاکہ کوئی شخص اپنی سادہ لوہی سے کسی غیر نبی کو نبی سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو بے شمار نام ہیں، آپ کے اسماء گرامی ہیں جو حضور کے مختلف شانوں اور صفات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن 5 نام ایسے ہیں جن کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ امام ترمذی نے جبیر بن مطعم کے حوالہ سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، میں الحاشر ہوں، لوگ حشر کے دن میرے قدموں میں جمع ہوں گے، اور میں العاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور نسائی نے حضرت جبیر کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کی ذات کے بارے میں آپ لکھتے ہیں حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف صہیبہ کو آج نصیب ہوا۔ صہیبہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مجدہ سنایا۔ اس نے اپنے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے اہم بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر سوار کو اس عبدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی پینے کو مل جاتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔
اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ صحابہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کے اندر بہت سے نام ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو ہے یہ شرف حاصل رہا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، اور بنی سعد کی اور خاتون ان کے علاوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ کے حصہ کے اندر آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ اس کی تفصیل جس پر جملہ سیرت نگار اور مورخین بھی متفق ہیں۔ حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے میں سامعین کی نظر کرتا ہوں۔ قریش اور دیگر اوسا کے عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ ان کی متعدد وجوہ تھی تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فارغ رہیں، تاکہ ان کی اولاد صحیح ماحول کے اندر نشو و نما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے، تاکہ صحرا کا پاک ماحول، صاف ماحول میسر آئے اور تندرست و توانا صحرائی زندگی کی جفاکشیوں اور مشقوں سے وہ بچپن سے خوگر ہو، تاکہ ان کے جد امجد حضرت معاذ کی جسمانی اور ہڈیوں کی مضبوطی، قوت اور اعصاب کی پختگی کے اوصاف ان کو ورثہ میں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، بات کا متن و توش پیدا کرو، بات کا تن و توش پیدا کرو، مشقت طلبی کو اپنا شعار بناؤ اور اپنے جسم اور اعصاب کو سخت بناؤ۔ حضرت اقبال نے شاید اسی اشاعت فروخی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی کہ اپنے اعصاب کو ہرن کے سینگوں کی طرح مضبوط بناؤ۔ نازک اور نرم جسم تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ چیزیں کبک کو زیب دیتی ہیں، مومن کا شایان شان نہیں۔ گویا اس وقت کے روسا قریش اور مراب عرب اپنے بچوں کو اپنی ماں کی نرم و گداش آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کی بجائے اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ صحرا نشین قبیلوں کے پاس اپنے بچپن کو گزاریں، تاکہ اس کی ریت اور اس کی کھردری پتھریلی زمین کی رگڑوں سے ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہو، ان کی فصیح و بلیغ زبان سیکھ کر وہ بہترین خطیب اور قائد بن کر سامنے آئیں۔ تو برادران اسلام، ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ بلیغ ہو، آپ کے اندر بلاغت بہت زیادہ ہے، آپ سے زیادہ بھی کیا کوئی اور آدمی بلیغ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میں نے اپنی رضاعت کا جو زمانہ ہے وہ بنی سعد قبیلہ میں گزارا ہے۔ مختلف قبائل کی خواتین خاص موسموں میں مکہ آیا کرتی تاکہ متمول لوگوں کے بچوں کو لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں، ان کی پرورش کریں، اور جب مدت رضاعت ختم ہو تو ان کے والدین انہیں گرا کردہ انعامات و عطیات دے کر شاد کام کریں۔ اس وقت بھی مقررہ اجرت پر دودھ پلانا باعث آر سمجھتی تھی۔ ان کے ہاں یہ مقولہ تھا کہ الحرۃ لا تأکل من ثدییہا، کہ عورت اپنے پستانوں کے ذریعے رزق نہیں کماتی، لیکن بطور انعام و عطیہ وہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی دودھ پلانے والی کو کچھ دیتا تو وہ اسے خوشی سے قبول فرما لیتی تھی۔ حضرت عبد المطلب بھی ایسی مردیہ کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکے، صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں اس کی پرورش ہو سکے، اور جو ہر فساد کو بھی آب و تاب بخشے، تو اسی کی خاطر اسرا میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ بنو حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان خواتین میں ایک نام تھا جس کا نام حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور اپنے خاوند حارث بن عبد العزیز کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھی۔ حضرت سعدیہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں، آپ ان کی زبان سے ہی سنیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ سال کات اور خوشحالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا جس پر گزر اوقات کر سکے۔ میں ایک سبزی میل رنگ والی گدی پر سوار ہو کر اپنے قافلہ کے ساتھ نکلی، ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ بھی تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا، اس کو نیند نہ آتی، ایک پل بھی سونا نصیب نہ ہوتا، نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے، نہ ہماری اونٹنی کی کھیر میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ کر آئے گا۔
فرماتی ہے کہ میں اس گدی پر سوار ہو کر اس قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی، ہمارے بھوک کے مقدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا، نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے، نہ یہ لاکھ گدی چلنے کا نام لیتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے، سب نے اپنے اپنے بچے تلاش کر لیے تو برادران اسلام حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کوئی بھی عورت یہاں نہیں جاتی تھی ذات محترم، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ یہ جو بچہ تھا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایسے طریقے کے اوپر اس کی پرورش پاتا ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے۔ تو برادران اسلام اس طرح وہ گئی، حضرت عبدالمطلب کے دروازہ کے اوپر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آپ کو پیش کیا گیا تو آپ فرماتی جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، جب اس نے آنکھیں کھولی ان کی آنکھوں سے نور ہی نکل رہا تھا۔ حضرات محترم ایک دوسری روایت ایسی ہے کہ آپ کی گود جو خالی تھی آپ وہاں گئے، آپ نے اپنے خامد سے کہا کہ ہم خالی گود کے نہیں لے کر جاتے، ہمیں یہی یتیم بچہ لے کر چلے گئے۔ برادران اسلام بہت سی روایات ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، تو کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، یہ انہوں نے فرمایا تھا، تو اس یتیم بچے کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی ان ترضعیہ عسیٰ ان تسعدی بھی، کیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعادت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کے دل کے اندر اس گنجے گراں مایا کے ملنے پر فرحت و مسرت سے بھر دیا۔ اس نے حلیمہ کہا، حلیمہ دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی، حضرت عبدالمطلب کو اپنا منتظر پایا، میں نے کہا وہ بچہ مجھے دکھائیے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ چانچہ وہ بچہ آپ کو دے دیا گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دولت سرمدی کو اٹھائے ہوئے واپس اپنے خیمہ میں پہنچی، جس نے میں دودھ پلانے کے لیے اپنی دائیں چھاتی پیش کی، حضور نے اس سے پیا۔ جب میں نے دوسری چھاتی پیش کی تو حضور نے اس کی طرف منہ لگانا ہی گوار نہ کیا، کیونکہ حضور کائنات والوں کو بتا رہے تھے کہ لوگوں میں عدل کا نظام قائم کرنے آ رہا ہوں، اور بچپن میں بھی میں یہ سبق دے رہا ہوں کہ میرا ایک اور بھائی ہے، میں اس کا جو ہے حصہ اپنے حصے کے اندر نہیں لے سکتا۔ تو برادران اسلام اس طرح آپ کو لے کر آئی، اور فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر آئی تو کیا ہوا کہ وہ اونٹنی، وہی گدی جس کے اوپر میں سوار ہو کر آئی تھی وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اس خوبصورت بچہ اللہ کا نبی اس کے اوپر سوار ہوا، اس کے رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ باقی سارے قافلے والے پیچھے رہ گئے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری یہ وہی سواری ہے تو پہلے چل نہیں سکتی، اب یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ اس کے اوپر سوار کون ہے؟ اس سوار کی یہ شان ہے کہ اس نے اس کو یہ طاقت عطا فرما دی۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بچے کو لے کر اپنے علاقے کے اندر گئی جو وہاں بھی اس کی بڑی شانی نظر آئی، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اس بچے کی برکت سے میرا گھر ہر وقت روشن رہتا۔ میرے محلے کی خواتین حیران رہتی، کہتی کہ حلیمہ تمہارے پاس تو چلانے کے لیے چراغ نہیں ہوتا تھا، آج کیا بات ہے تم اپنے گھر میں ساری رات چراغ جلا کر رکھتی ہو؟ تو میں ان کو فرماتی کہتی کہ میرے پاس کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی تیل نہیں ہے، میرے پاس یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ اس کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے کہ اس کی برکت سے میرا سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اسلام وہ اس علاقے کے لوگ عورتیں حیران ہوتے، وہ کہتے اپنے غلاموں کو، بکریاں جانور چرانے والے کو، تم اپنے جانور کہاں چراتے ہو؟ تم اپنے جانور اس جگہ کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کے جانور چر کے آتے ہیں؟ وہ تو جب آتے ہیں تو ان کی کھیریاں دور سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن تمہاری جو ہے جانوروں کی کھیریاں خشک ہوتی ہیں۔ تو برادران اسلام یہ اللہ کے محبوب کی شان تھی کہ اللہ کے محبوب بچپن میں یہ شانیں دکھا رہے تھے۔ پھر جب 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا، پھر اللہ کے محبوب کو آپ کے والدہ کے پاس لے کر آیا گیا۔ تو برادران اسلام ایک دن انہوں نے صبر کیا،
کہ ان کو رہا نہ گیا. پھر دوسرے دن وہ چلے گئے, کہا کہ ہمیں کچھ دن اور اس بچے کو دو تاکہ اس ماحول کے اندر پرورش کرے, اس کے اندر اور نکھار آ جائے. پہلے تو حضرت آمنہ دینے کو تیار نہ تھی, لیکن ان کی ضد کے اوپر دے دیا. برادران اسلام پھر وہ وہاں لے کر آپ کو گئے. پھر آپ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا شک صدر والا, اس کی وجہ سے حضرت علیمہ پریشان ہو گئے. حضرت علیمہ پھر وہ خامہ میاں اور بیوی یہ باتیں کرنے لگے کہ کہیں اسیب نے تو اثر نہ کر دیا. تو وہ آپ کو فوراً لے کر پھر آپ کے اپنی والدہ کے پاس لے کر آئے. وہ حیران ہو گئی کہ کل تو زبردستی اس کو لے کر گئی تھی, آج واپس ہی لے کر آ گئی, اور اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو آپ بتا نہیں رہی تھی. پھر آپ نے جب سارا معاملہ بیان کیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بچے کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ یہ بچہ بڑی شانوں والا ہے, کیونکہ یہ اپنی میرے پیٹ کے اندر تھا. جب اس وقت جو عورتوں کو حمل کے اندر بوجھ محسوس ہوتا ہے, مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. میں دھوپ میں چلتی تھی, آسمان کا ایک بادل کا جو سایہ تھا وہ میرے اوپر سایہ کرتا تھا. میں پانی بھرنے جاتی تھی, اس بچے کی برکت کی وجہ سے جب اپنی میرے پیٹ کے اندر تھا, پانی خود بخود اپنے کنویں کے لبوں کے اوپر آ جایا کرتا تھا. تو برادران اسلام یہ شان تھی اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن کے اندر ہی عطا فرما دی تھی. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ ہے شک صدر ہے, اس کے بارے میں جتنے بھی شکوک و ازالہ ہیں ان کے بارے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل و یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.